إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. واجب تکریم حاضرین کرام، سورہ قاف کی جڑی آیت میں تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع لاحکام القرآن بیان فرمایا کہ جدوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت آخر آیا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ نو ویکھن آئی کہ دیکھیا بحال سے بس ہن پتلا کسا چل چڑاؤ دا، تو اس وقت آپ نے عربی زبان کا شعر پڑھیا ام المؤمنین علیہ السلام نے، لامرک ما یغنی السرا ولا الغنا اذا حسرجت نفسا وذاک بحسد، کہ جس ویلے جان سنگ چ آ جائے ساہ اکھڑ جاوے اس وقت کوئی مال و دولت کسی کام نہیں آتا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا شعر پڑھنے کا کہڑا موقع تمہیں قرآن مجید کی آیت پڑھ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختی آ گئی جنہیں سچ مچ ایک دن آنا، ذالک ما کنت منہ تحید، یہی شاید جس تو نٹھا پجا پھردا سی بچدا سی، آ گیا وقت۔ تو اس آیت دا اور اس واقعہ کا حوالہ میں اپنا اصل خطبہ شروع کرنے تو پہلا اس تو دیتا کہ ساری مسجد ایک بڑے پیارے سارے ساتھی جنے ساتھ بچھڑ اے جگہ جڑی ہے اس طرف زور جی نماز اثر بھی آ کے بہ جاندے سی، جماعت نہ بیٹھ کے پڑھتے سی، عمر 84 سال ہو چکی سی۔ ساڈے جڑے موجودہ قاری صاحب عبد المنان نے تو پہلا وہی قاری سی، بہت سال گزارے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے نال ہی، میرے نال ہی قاری محمد عبداللہ انہاں دا نام سی۔ زور جی نماز پڑھ کے گیا، اثر دا وقت نہیں آیا، بہت ہو گیا۔ اس پاروں قرآن مجید کی آیت میں یاد آئی کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹا شعر کی تو پڑھ دی، قرآن پڑھ کہ جس سے تو بچدا پھردا سی وقت آ گیا۔ ذالک ما کنت منہ تحید، میں اور تھی سارے نٹھے پجے پھرنے اپنے حفاظت دے سامان کرنے، موت نہ آوے۔ فرمایا موت تے آ گئی، انہیں آ کے رہنا۔ تو اس پاروں بھی انہوں کا سر سے بڑا حق سی، بڑے بھائیاں کی طرح سی میرے، انہوں کا جانا بہت بڑا صدمہ، اور میں انہوں کے بچیاں کی دعا گوا کہ اللہ انہوں صبر جمیل دے، قاضی صاحب نے جنت الفردوس اعلیٰ مقام دے، اور تمہیں سارے وہ حدیث پاک سنانا چاہنا جڑی حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوطاس کا محاصرہ سی، صحیح بخاری کی روایت، تو اس محاصرے تیر لگا تو حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ نے سمجھ لیا بھی میں تو ہن بچنا نہیں، تو انہوں نے اپنے بھتیجے نوں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کہا میں رسول اللہ تک سلام پہنچائیں تو سرکار کے اگے درخواست کریں گے میرے لیے بخشش کی دعا کر۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے سن کے پھر وضو کیتا، قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اٹھائے، اس لیے دعا کی کہ اللہ مغفر لعبید ابی عامر وجل ہو یوم القیامت فوق کثیر من الناس، اے اللہ عبید ابی عامر نو بخشنی اور قیامت کے دن اپنے بہت بندیاں نال دا درجہ بلند کریں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو سنیا انہاں دیکھا بھی نبی علیہ السلام ایسی بڑی شفقت فرما رہا ہے، انہاں نال لگنے آکھیا پھر میرا بھی بیڑا تارو، میرے لیے دعا فرما، آپ نے وہ نام لے کے بھی دعا کی۔ تو جان والے جڑے دا حق بنتا ویسے انہوں دی ہور مدد کچھ نہیں کر سکتے، انہوں دا وقت ختم ہو گیا عمل کرنے دا، ایسے بندیاں دی دعا کرنا ساری اپنی بہتری۔ حدیث پاک چاہتا کہ جڑا شخص ایک باری آخدا اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کہ اللہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جننے ہونے نا مرد اور مومن مسلم انہاں سارے دی تعداد دے برابر دی نیکیاں لے اس تو انہوں پلے بنو منگ چجا کرو کہ اللہ جن مومن
مرد اور عورتاں، مسلم مرد اور عورتاں سب نوں بخشی، سب دی فکر کرنی چاہیے اور دعا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ عاقبت دا مرحلہ، قیامت دی عدالت دا مرحلہ آسانی نہ گزار دے۔ وقت تے بڑا اوکھا ہونا۔ مدائن دے اندر حضرت سلمان الفارسی گورنر ہوئے، حضرت علاقہ ہاتھ آیا کسرا دا علاقہ، بادشاہ بھی سونے دیاں حمیلاں پہنے دے، دربار سپاہی بھی کھڑے ہون تے پیٹیاں جڑیاں سی انہاں تے اینے سمجھو ہیرے جڑے کہ لکھ تو گھٹ قیمت دا سپاہی دا پٹکا نہیں سی ہوندا۔ انہوں نے آخیا میری توہین ہے میرے دربار اینی عیاشی۔ اتنے دے گورنر آپ نے حضرت عمر نے آخیا فتح ہویا سلمان تیرا ہی مڑ کے تینوں گورنر بنایا۔ تو جنہوں نے فکر سی بیڑا تو بڑا اوکھا ہونا، کوئی نال دے پروٹوکول نہیں، کوئی دستہ نہیں، کلے بیچارے مدائن نوں چل پے۔ رستے ایک آدمی جنہیں بوجھ اٹھایا سی تو تکلیف محسوس کر رہا سی، آپ نے پوچھا کتنے جانا؟ انہیں آخیا مدائن جانا، کہ مینوں سامان پھڑا دے۔ چک رہا تھا کہ جیسے شہر پہنچے ساری دنیا دوڑی آئی کہ سلمان آ گئے، رسول اللہ کے ساتھی پریشان ہویا کہ میرے کو یار بڑی گستاخی ہوئی ہے، ایڈے درجے کے بندے کا آپ نے فرمایا نہیں تیرا احسان ہے میرے سے، میں اتنا بھی آنا سی تیرا تیرے بھرا ملا میں سامان اٹھایا، شاید اللہ تعالیٰ میری یہی نیکی قبول کر۔ تے لوگوں نے آخیا تھوڑی کوئی کمرہ بنا دیے جسے آرام کریا کرو، حالانکہ محل کس طرح سے کسرے ابیض وائٹ ہاؤس فرمایا نہیں مسجد سو رہا کرنا، اتنے عدالت کرنی، اور ایک سرانے اور ایک پیالہ صرف جڑا سی نہ ہو تے پانی دا کرا، تے موت دا وقت آیا تے روئے بڑے۔ تے لوگوں نے آخیا سلمان تسی اینیاں حضور نے تہاڈی بشارتاں دتیاں تسی روندے جے؟ فرمایا میرے خلیل نے، میرے حبیب نے، میرے نبی نے کیا سی اگے بہت اوکھی چڑھائی، اور صراط اوکھی کٹی ہے کہ جنہ سامان تھوڑا لے کے آنا ہونا اُنہ ہی۔ میں سمجھدا پتھر جڑے کٹھے کر رہے نا سرانے اٹھیا اور کرا، یہ بھی مسافر دی ضرورت تو زیادہ در مدائن ہم تو سلمان بودال۔ تو ایسے بندے نو فکر سی جانا تے اگے جا کے عدالت حساب دینا، اسی ہو گیا بے فکرے ساری خرابی اسے تو اے سمجھو ابتدا قاری صاحب کا جڑا میرے اور ساری مسجد میں حق سی وہ تقاضا سی کہ میں انہوں کا ذکر خیر کراں، انہوں کی دعا منگا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے رسول اللہ السلام دے چنڈے ہٹھا قیامت دن جمع کرے، میں انہوں سارے ملاقات کرائے۔ امام قرطبی لکھ دے بھی جب موت دا وقت آتا نا تو پھر سارے جوڑ ایک دوسرے سلام آدھے السلام علیکم آدھے، اور کہیں گے یار ایک دوسرے تو اسی جدا ہو رہے ہیں، ہن مٹی ہو جانا، ہن دن قیامت دے ساری ملاقات پھر ہونی۔ کوئی ٹکڑا کدھر نو بکھر گیا کہ انبیاء علیہ السلام دے اللہ بچا لیندا، آخری وقت ایک دوسرے نو سارے سلام آدھے جوڑ ہی بندے دے بلا بچھر رہے ہوں لے ہو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دن جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملا عید مبارک تے چلے گا نا رسول اللہ دے چلے تھا چلے گا عید ہے، ورنہ مصیبت ہی مصیبت ہے نا۔ اللہ توفیق دے چند دن جڑے اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو عاقبت سمجھ جائے۔ بات جڑی سی چل رہی وہ مولود النبی کے میلاد النبی کی بحث رہی، میں انہوں اچھے طریقے نہ کئی دوستوں نے آخیا بے پاویں 2-3 جمعے ہو جان یہ علمی انداز نہ پیارے طریقے نے گل پلج گئی، بہت یہ نہ اس طرح ہو گئی تسی پڑھے لکھے لوگ نہیں، بڑے بڑے عالم کوئی نہیں، جاہلہ دی گلاں نہیں، عالم پھنس گئے کہ یہ کی شے، اس پر انہوں ذرا کلیئر کرنا، کیونکہ مسئلہ صرف میلاد دا نہیں، بدعت دا مسئلہ جڑا ہے جب تک صاف نہ ہوئے کچھ نہیں، لائن کلیئر نہیں، اور یہ چھوٹے موٹے نہیں پھنسے۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں میں نا وہ صدیق ہے بہت اچھے، انہوں کی بے احترامی کرنا جڑا نالائق ہے، علم دے اندر علم دی گل ہونی چاہیے، کئی بیوقوف دے بڑیلوی آ کے یہ فلانے آ کے اس طرح نہ کریا کرو، جب تم یہ بحث سنو گے 2-3 کی گل تمہیں پتہ لگا بھی علم نہ گل مکائی دی ہے، جہالت نہ گل نہیں مکتی۔ چھوٹے چھوٹے بندے نہیں جنہوں کے حوالے دوں گا، جنہوں نے آخا میلاد ٹھیک ہے کرنا چاہیے، وہ امام ہے اور اسی انہوں سارے کا ادب کرنے، ساڈے بھی یار حدیثاں دے جو ایویں کھچ نہیں مارنی چاہیے، کھچاں جڑیاں میں سخت خلاف، گل علم نہ سمجھو سمجھاؤ، بےہودہ گلاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ معاملہ کی ہے اے کتاب الحاوی للفتاوی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اندر ہی پہلی جلد انہوں نے حسن المقصد فی امر الموت، یہ میلاد دا عمل جڑا ہے نیک نیکی نہ اگر کردا تو یہ ثواب ہوندا۔ یہ تے سمجھو رسالہ لکھیا، کسی بندے نے سوال کیتا بے جڑا ربیع الاول دے اندر اسی کرنے شریعت کی ہے، اچھا کام ہے برا کام ہے کی یہ حکم ہے ثواب ملتا یعنی تے پوری کتاب یہ حوالے دیتے۔ اس بارے پہلی گل جڑی نا جہد کوئی اختلاف نہیں، چاہے کوئی کرتا بے علم بندہ وہ ہے بے بدعت ہے، نویں شاید
کوئی اللہ دے رسول علیہ السلام دے زمانے نہیں ہوئی. یہ کرن والے بھی امام منتے تے نہ کرن والے بھی منتے بھی یہ گل طے شدہ. تے نبی علیہ السلام دا زمانہ گزریا، صحابہ دا گزریا، امامہ دا گزریا، یہ کام نہیں ہویا. کسی نے نہیں یاد کیتا بھی حضور کس دن پیدا ہوئے. نہ کوئی محفل ہوئی ہے، قرآن بھی نہیں کسی نے پڑھیا، نہ کوئی کھانا کھوادا. باقی دا جلوس بہت وادی سرے تو کسی نے اس شہر نہیں یاد کیتا کہ ربیع الاول جڑا وہ کچھ بات کرنی کچھ نہیں. یہ گل جڑی ہے کوئی اختلافی نہیں. جو بریلویاں اچھے یار وہ بھی منگتا ہے کہ یار بدعت اگے گل وکری ہے کہ ہسنا اچھی ہے یا صحیح ہے بری گل ہے. بدعت ہون تے متفق، بدعت نویں شے. یہ امام بھی شروع جی لکھدا والجواب عندي ان اصل عمل المورد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الاخبار الواردة في مبدأ امر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مورد من الآيات ثم يمد لهم سمات يأكلون او ينفسقون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يصاب عليها صاحب. آندا جڑا اصل میلاد ہے نا کہ لوگ اکٹھے ہوں، قرآن شریف کچھ پڑھیا جائے، رسول کریم علیہ السلام دے بارے جڑیاں پیش گوئیاں سی وہ حدیثاں پڑھیاں جان، پیدائش دے موقع تے جڑے معجزات ہوئے وہ ہون، تے پھر دسترخوان بچایا جائے، کھان تے اس تو بعد چپ کر کے چلے جان، اس تو بعد کچھ نہ کرن. یہ بدعت ہے مگر بدعت حسنہ، نویں شے، اچھا کم. اللہ دی حساب علیہ صاحب کرن والے نوں دے ثواب ملے. ہن کوئی بھی اہل حدیث ہوئے دیوبندی سارے منتے کہ امام جلال الدین سیوطی عالم بہت بڑے عالم ہیں. انہوں دی لکھی قرآن مجید دی تفسیر جڑی ہے جلالین سارے درساں شامل نصاب ہے. سب مدرسے بچوں کو جلالین پڑھائی جاتی ہے. دو جلال جڑے انہوں نے پورا کیتا، جلال الدین محلی نے اور جلال الدین سیوطی نے. ادھا ایک نے لکھا جلالین، دو جلال عالم لما فیہا من تعظیم قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار الفرح والاستبشار بمورد شریف. اج دا خطبہ جڑا شاید بریلویوں ہاتھ آ جائے تو انہوں کا کوئی بندہ اس تو بعد وکالت نہیں کر سکتا. یہ چاج یہ نہیں سننا تو جنہوں نے منیا ہونا کہ منے فرمایا کیونکہ یہ اندر رسول کریم علیہ السلام دی تعظیم ہے اور آپ دے آن دی خوشی اور فرت ہے. وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ فِعْلَ ذَلِكَ صاحب اربل الملک المظفر ابو سعید کوکبری بن زین الدین علی بن بکتین احد الملوک الامجاد والقرباء الکبراء الرجال. اور سب تو پہلا جنہیں اس کام کڈیا وہ عراق دے اندر اربل دا بادشاہ الملک المظفر. اگے وہ سارا دادے پوتے لکھے تے بڑے زبردست بادشاہ تو سی، بڑے سخیاں تو سی. وکان الواسار حسنا، اور انہیں بڑے اچھیاں یادگاراں چھڑیاں. وہ الجامع الجامع المظفری بصفِ کاسیون. اور بیت المقدس جڑی مسجد ہے بہت بڑی، یہ بھی وہ مظفری مسجد یادگار ہے. امام آدھے اس وڈے بندے نے نیک کام کڈیا. اگے چل کے پھر لکھ دے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی 14 جلداں بخاری شریف کی شرح جی. جن میں پوچھو فتح الباری پڑھی ہے؟ امام فتح الباری علیہ یاد ہے دسی ماننے یار نواں کام ہے. ایک پوائنٹ بالکل یاد رکھنا کہ بدعت ہون کوئی چکرا نہیں کہ ہے نواں. ایویں جڑا لے جائے حضرت عمر لگے انہاں آخیا خرچ کریا کرو، وہ یہ بالکل بے حیاواں دا ٹولا نا. انہاں نوں بریلوی نہیں کہنا چاہیے، پیٹ دے پجاری ہے تے جھوٹ بول دے. بدعت ہونا سارے عالم منگے بے نواں کام ہے. اگے روڑا جڑا وہ پھر حل کریں گے بھی ہسنا اچھا ہے یا نہیں اچھا ہو انشاءاللہ بعد دے خطبہ دیا. تو امام فرماؤں دے 196 سے وقد سئلہ شیخ الاسلام حافظ الازہر ابو الفضل احمد بن حجر. آج ہی مینوں سلیم نے دتا پہلا ایک کالم اوڑیا مقبول جاندا، انہیں آخیا یار علماء جڑے اپنی مسجداں حجرے اج کہڑی زبان استعمال کر دے، ایک دوجے فرقے نوں ادا نہ کہن تے اگاں کیوں لگن. جدوں ٹی وی آؤندے جدوں بھی کٹھے ہونا چاہیے فلاں جھوٹ بولتے جی. زبان یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بات جڑی اس طرح حل ہے. ٹھیک ہے جنہاں لوگوں نے دوسری طرح سوچا وہ بھی ادنا نہیں. اج تواڈے ذہن سے بٹھاؤنا بھی چوٹی دے لوگ فتح الباری لکھن والے اپنے زمانے دے حدیث دے حافظ ہے، شیخ الاسلام ہے انا عمر الموری. انہوں نے پوچھا بھی کی ہے؟ فاجاب بما نسوا اصل عمر الموری بدعت. انہوں نے آخیا کہ جڑا نا مولود مڈوں تے ہے گا بدعت لم تنقل احد من السلف الصالح من القرون الثلاثہ. پہلے تین زمانے جڑے رسول اللہ دا زمانہ، صحابہ دا، تابعین دا، انہاں چوں کسے تو نقل نہیں ہویا کہ انہوں نے اس دن کچھ کیتا. ولیکن ما ذالک قد اشتملت علی محاسن وضد، مگر یہ بے شک نواں مگر ہونے دے اندر بہت ساری اچھی چیزاں بھی ہیں کہ کچھ لاکھ کم لوگوں نے برے بھی شروع کرتے. اس زمانے جو ناچ گانے موسیقی وغیرہ چلتی تھی.
فمن تحرّا فی عمل المحاسن وتجنب ضدہ کان بدعۃ حسنہ۔ ہن جڑا انہاں برے کاماں تو بچ کے رہا تے اچھے اچھے کام کیتے، تلاوت خیرات وغیرہ، تو بدعت حسنہ ہوگی، والا فلا، اور اگر نہیں کروں گا تو پھر بری بدعت بنوں گی۔ اسی طرح امام شمس الدین ابن الجزری فی کتاب المسمى معرفۃ التاریخ بالمورد الشریف، الملا علی قاری المورد السادی، چھوٹے چھوٹی جو بندے ہیں کچھ تو نہ لے تے ورنہ دفتر کٹھے کری جاؤ نا تے سب منن گے بھی یہ ہے بدعت۔ اس تو کوئی بریلوی عالم اللہ تو ڈرن والا ہے نہ کہے کہ سنت آئی ہے حضور دے مانے ادھی بھی جاتی مننے کہ جویں ساڈے حامی جڑے بڑے بزرگ منتے کہ ہے بدعت، مگر اچھی بدعت، کوئی ہر شے بدعت نویں جڑی بری نہیں ہوندی۔ انہاں لوگوں نے پھر کچھ حوالے ڈھونڈے، یہ ہن اے تے اسی مننے ہاں کہ نہ دین تے سی تے نہ ادا کوئی سر پیر سی، مگر یہ ہن کتھوں کڈیے بھی جے ہو جائے تے کام جڑا ہے برا نہیں۔ تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد ظہر علی تخریج علی اصل ثابت، کہ دین تے ایک شے جڑی وہ تے بالکل ثابت ہے، وہ تو یہ جی کچھ اصلیت ثابت ہو سکتی۔ وہ صحیحین دے اندر بخاری مسلم جڑا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، آپ نے مدینے دے یہودیاں نے دیکھا جو روزہ رکھ دے عاشورے دا، پوچھا کہ تسی یہ روزہ کیوں رکھ دے؟ انہاں نے کہا بھی اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے سمندر پار کرایا تے فرعون اور دی قوم نوں غرق کیتا، بڑا انعام ہویا سی سر تے اس دن، اس تو اسی شکر دا روزہ رکھدے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی تے تہاڈے تو زیادہ حقدار، موسیٰ علیہ السلام دے تسی تے راہ نوں چھڈ گئے جے، اسی تو اسی طریقے سے اس تو ساڈا زیادہ حق ہے کہ اسی روزہ رکھی۔ تو آندے کدوں یہ انعام ہویا سی تو سمندر چ ڈبے سی تے انہاں نجات پائی سی، جدوں او دا شکر تریا آوندا سی نا، کہ رسول کریم علیہ السلام دا حافظ صاحب فرماؤندے یار یہ نبی علیہ السلام دا نام بہت زیادہ اونچے ہے، انہاں دا کیوں شکر نہیں کیتا جا سکتا؟ فیستفاد منہ فعل شکر للہ علی ما من به فی یوم معین من اصداء نعمت دفع نقمت۔ اس حدیث پاک تو پتہ لگا کہ اللہ نے جس دن کوئی انعام کیتا ہو یا کوئی مصیبت ڈالی ہوئے، اس دن شکر ادا کر لی اللہ تعالیٰ دا کچھ نیک کام کیتے جا سکتے۔ وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَذِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ، اور ہر سال جدو دن آوے جنہیں عاشورے دا پھر دہرانا چاہیے شکرانہ۔ بس شکر للہ یحصل بانواع العبادت کالسجود والصیام والصدقۃ والتلاوہ، اور شکر کئی طرح نہ ہو سکتا، سجدہ کرو، نماز پڑھو، خیرات کرو، قرآن تلاوت کرو۔ وَأَيُّ نعمۃ اعظم من النعمۃ ببروز ھذا النبی نبی رحمت فی ذلک اليوم، کہ مسلمانوں کو ایک تو بڑی نعمت کیڑی نصیب ہو سکتی کہ اس دن نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گل لبھی کہ قرآن چ نہیں، حدیث نہیں، نہ کوئی حضور دے زمانے چ، مگر اس عاشورے دے روزے نوں ویکھ جانا سمجھ آؤندی جے کر لیا جائے تے برے کام نہ وچ کیتے جان تے کوئی ڈر نہیں۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے مینوں ایک ہور نقطہ بھی سمجھا کہ آیا جے تو پتہ لگا بھی ایک کام جڑا یہ کوشن اصلیت ہو سکتی، سچ مچ نہیں آیا مگر انہاں ملدا جلدا۔ وقد ظہر علی تخریج علی اصل آخر، ایک ہور حدیث پاک ملی جتوں انہوں کڈیا جا سکتا، وہ ماخرج البیک انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکا نفس عباد النبوہ ما انه قد ورد ان عبد المطلب اکانو فی صاحب راز، حالانکہ آندے آپ دے دادے نے حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن آپ دا عقیقہ کیتا سی، مگر امام بہقی دس دے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے نبی علیہ السلام نے نبی مقرر ہون تو بعد پھر اپنا عقیقہ دوبارہ کیتا۔ تو آندے اس تو پتہ لگا والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، عقیقہ سے دوبارہ دہراؤن کی ضرورت نہیں۔ فیحمل ذلک علی ان الذی فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار للشکر علی ایجاد اللہ یا رحمۃ للعالمین والتشریع لامتی، تو یہ دوبارہ کرنا مڑ کے عقیقہ صرف یہ دسن کی امت کو دسیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو انعام کرے تو شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور مینوں جڑا اللہ نے ہن رحمت للعالمین ادوں صرف میں پیدا ہویا سی، ہن نبی مقرر کیتا اور امت واسطے رحمت بنایا، اس تو دوبارہ جانور جڑا ہے کہ میں لبا کیتا۔ اے دوجی دلیل ہوگی، یہ دلیلہ جڑی اصل ہے نا وہ سمجھا رہے ہیں جس عالم انحصار کروں گا، جاہل ادھر ادھر نہیں مارن گے نہیں۔ ایک عاشورے دا روزہ کہ شکرانے دا روزہ رکھا گیا، ایک عقیقہ آپ نے اپنا پھر کیتا، اور تیسرا امام القراء الحافظ شمس الدین ابن الجزری کاریاں دا امام جدی الشاطبیہ جڑی ہے، سارے کاری جو 14 قراتاں دا سب کریں گے نظم تے انہوں نے لکھی چگے وہ شرح آیات جی اس طرح بھی پڑھی جائے۔ تو فرماؤندے کہ مینوں یہ بھی پتہ لگا قد ہوئی ابو لہب بعد موت فرنا،
کہ رسول کریم علیہ السلام کا چاچا ابو لہب کافر مریا، ایمان نہیں لیا، تو خواب چ انہوں دیکھا گیا، فقیل له ما حالک، کہ پوچھا کی حال ہے تیرا، فقال فی النار، انہیں آخیا دوزخ، الا انه یخفف عنی کل لیلۃ اثنین، ہاں ہر سوموار نو میرا عذاب جڑا تھوڑا جہا ہلکا کرتا جانا، وامس من بین اسبعیہ مام بقدر ھذا واشار لراس اسبعی، اے انگلی کھڑ کے انہیں آخیا بے جنہ کہ دا سرانا اینا کہ دو انگلیاں دے درمیان سوموار نو مینوں پانی مل جائے، وہ دن تھوڑی جی تکلیف ہوندی۔ وَأَنَّ ذَلِكَ بِتَأْكِيدِ صَحَابَہ عندما بشرتنی بولادۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بإرضائها له، تمام شمس الدین زمری فرماؤندے کہ اب یہ مینوں اس طرح اللہ نے دیتا کہ میری لونڈی نے صحابہ نے آ کے جدوں مینوں مبارک دیتی کہ تیرے بھتیجا ہوا، جب میں اس خوشی سے انہوں آزاد کر دیتا، کہ انہیں بعد نبی علیہ السلام نے تھوڑے دن دودھ بھی پلایا حلیمہ کو جان تو پہلا، تو میں انگلی نہ جڑا اشارہ کیتا نا جا تو آزاد آ کر کڈی خوشی کی خبر دیتی، میرا پرا فوت ہو گیا سے عبداللہ، اللہ نے بیٹا دیتا، اس لیے اللہ نے خوش ہو کے سوموار دے دن میرے عذاب کمی کیتی ہے تو تھوڑا جہا پانی مینوں ملدا۔ یہ روایت لکھ کے آندے وَإِذَا كَانَ أَبُو لَهَبٍ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِضَمِّهِ جُوزِيَ فِي النَّارِ بِفَرْعِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب کافر جدی مذمت لی قرآن اتریا، ایک سورت اتر گئی تب بجے جدوں ان دی اللہ نے سمجھو قدر کیتی کہ انہیں حضور دی پیدائش دے صرف لونڈی آزاد کیتی خوش ہو کے، تے انہاں اللہ تعالی نے تھوڑا جا عذاب تو بھی بچایا، اور پانی فما حال المسلم الموحد من امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمولدی، تو ہن حضور دی امت جو جڑا آدمی آپ دی پیدائش سے خوش ہوگا، خوشیاں مناؤ گا، وہ کی حال ہوگا جو کافر میں وَيَبْذُلْ مَا تَصِلُ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ دے بس جا جب حضور دی محبت جو خرچ کروں گا مال، تے ابو لہب نو انعام رب دے تے نہ دوں گا، لامری انما یکون جزاء من اللہ الکریم من یدخل الفضل جنات، نہیں آندے نہیں، رب دی قسم میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کریم ہے انہوں یہ انعام دوں گا کہ وہ جنت داخل کروں گا، اچے درجے انہوں عطا کروں۔ اے بڑے بڑے امامہ کا تو دسیا بے نہ دے پلے آ جی تو میلاد کھڑا ہے کہ ہے نہیں دین کوئی نہیں سی، مگر ہے نا شان ویکھنے اگر ہو گیا تو کوئی برائی نہیں، اگر عاشورے کا روزہ شکر کے طور چل سکتا ہے، اور ایک پیدائش کی خوشی جب ابو لہب نے لونڈی آزاد کی اور انہیں انعام مل سکتا ہے، حضور عقیقہ کر سکتے کہ سانو اللہ تعالیٰ انعام دو، اے معمولی بندے نہیں، یہ صدیقین ہیں، مجتہدین ہیں، امت امام ہیں۔ اس تو اگر کوئی رضی دیوبندی جرت کرے کہ نہیں مولود ہیں بے وقوفی ہے، مسئلہ حل ہوگا علم نہ کہ انہوں نے مغالطہ کتوں لگا، اور انہوں نے چیزوں جواب کی ہے۔ اے بات ایک طالب علم نے افسر نے مینوں کہی کہ کئی جمعے بھی لگ جانا بدعت کی ہے، ایک نویں چیز ہے، بدعت کا معنی نویں، تو نویں ہے پھر کی ہے؟ مولوی صاحب تسی اینک لائی یا سپیکر تھوڑے اگے پیا ہوائی جہاز سوار یہ نہیں نویں ہے، بدعت کی ہے، کپڑا پی گیا عالماں دی مت مارے گی پلے کچھ نہیں رہا، سب فریق ہار گیا کہ بدعت پھر کی شے ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوئی، جس نویں ہے مگر نہیں بری تو بدعت کا رولا پائی جانا کی فائدہ، اتنا گہرا مسئلہ کہ انہوں حل کرنے دلچسپی مسئلہ ہے کہ بدعت نو جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت کہ رسول کریم علیہ السلام ہر خطبے جڑو کھڑا ہوندے سی، صحیح مسلم کے اندر ممبر سے کھڑے ہوندے، آواز بلند ہو جاندی، آپ دی جنیاں مبارک اکھاں سی سرخ ہو جاندیاں، اور جویں خطرے تو ڈرائی نال خطرہ 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 اتنا دی گل ہوندی خطبہ بہت زبردست، وہ دے اندر ایک گل آپ ضرور دہراؤندے سی، اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ، جڑا شروع میں پڑھیا اللہ کے اندر تو بعد اما بعد کہ اللہ کی سنار تعریف تو بعد رسول کے درود بعد سن لو کہ ساریاں باتوں سے بہترین بات اللہ کی کتاب، اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے طریقوں تو بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، سب تو بڑے کام نویں کڈے ہوئے کام ہیں جڑے نویں کڈے حضور وکل محدثۃ بدعہ، ہر نویں شے جڑی کڈی جائے وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت جڑی دا انجام دوزخ۔ ہر خطبے چ حضور ڈراؤن کہ نویاں شیاں جڑیاں بدعت ہے گمراہی مگرو پٹھا بہ جائے عالم جڑے وہ کڈ وکھاؤن میں نہیں نویاں شیاں دا ڈر کی ہے۔ اس لیے مسئلہ چھوٹا جہا نہیں کہ مناظرے نہ چاہے رسالیاں نہ ختم ہو جائے، ان علم نہ خال کرنا، کیونکہ ابن حجر کو چھوٹا جہا نہیں، خاتم المحدثین ہے،
کہ حدیث دے علم تو تاخیر ہو گئی ہے، انہیں بخاری کی شرح لکھی، وہ آندا عاشورے دے روزے تو مجھے پتا لگا بھی ٹھیک ہے نواں کام ضرور ہے مگر اس تو سمجھا جا سکتا جی عاشورے کا روزہ شکر کے طور چل سکتا، یہ بھی کوئی ڈر۔ امام جدری آدھے کہ جی حضور کی پیدائش سے خوشی کی ابو لہب نے، انہوں اللہ نے انعام دیتا۔ کیسیاں گل پہاڑ جہاں جنہیں تھلے دب جائے امت، مگر یہاں دی نہ یہ امام برے کوئی برا نہ آکھے، بے وقوفی ایسے تو مناظرے ہو رہے تگاں لگ رہی ہیں۔ عالم احترام کرو، ہر وقت تسی انہوں دے حوالے دیں ہوں ٹھڈ پیڑ ہوندی یہ اس طرح کوئی حل کرو کہ پھر کی ہے چیز جن پر انہوں دی بات نہیں درست ہے۔ تو اتنے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت عالم اداں دے جمنے چاہیے۔ اور میں وہ ایک ادنا خادم جڑا ایک صدی چودے پیدا ہو گیا کہ کوئی امت کا گروہ جڑا کافر نہیں، نہ یہ دوزخی ہے کچھ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہو میرے پرا میرے تو بڑے مومن ہون، زیادہ اللہ رسول دے عاشق ہون، پھر تو پہلا جنت جان۔ امام فرماؤں دے یار جڑا میں آپ ٹٹدانا کہ بدعتاں تے نہ تو بچو، میں جڑے میرے خلاف ہے دوجا خیال رکھ دے بھی اچھیاں بدعتاں انہوں نے قطن برا نہیں جان رہا، وہ مصاب معجور ہے، انہوں نے ثواب ملنا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اجر دینا، کیونکہ انہوں نے میں نیتاں دیکھا انہوں نے علم نے انہوں نے وہی گل سمجھائی ہے۔ میں لکھ رہا کہ انہوں نے مگر کیوں ہوا کتنی پیاری بات تسی یہ فتویٰ دینا اپنی سلطانی کافر ہے جھولانا کافر اتوں جگ لگنی پھر تباہ ہونے ملک۔ بھائی عقل کرو، وہ عالم ہے لوگ خدا رسول منگے سمجھ دی گل جی انہوں نے چاہیے وہ کسی طرح حل ہوگی۔ وہ کنڈی جڑے کھولیں گے بھی ایڈے ایڈے امام جڑے کس چکر پہ گئے جب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ہر جمعے آدھے کہ ہر نئی شاید بے گمرائی ہے، تھی آدھے نہیں ہونا کوئی برائی نہیں، جی نہیں ہونا برائی نہیں صرف وہ شاید بری ہوئے تد بری ہے، تو شاید بریاں جنیاں وہ اگے ہی بریاں، کوئی جناح کرتا کوئی فضول خرچی کرتا کوئی ہو رہے برے وہ دین نے پہلے ہی منع کی، انہوں نے کہنا نہیں فرض جرم نئی جی لگی ہے، یہ نہیں آخیا کہ وہ جناح کرن گے چوریاں کریں۔ رسول اللہ اپنے خطبے چلتے ہر نئی شاید بدعت ہے، ہر بدعت گمرائی ہے، اس تو رسول اللہ کی بات کتنا قائم رہے گی پھر جو نویاں شاید چنگا ہو جائیں گی، مگر یہ عالم بھی چھوٹے نہیں۔ تو امام فرماؤں دے بھائی کچھ مجتہد ہے عالم ہے، انہوں نے غور و فکر کیتا، انہوں نے سمجھ آئی ہے، اس تو اللہ تعالیٰ انہوں کی نیت کے مطابق انہوں نے ثواب دے گا، انہوں نے اجر دے گا۔ اور جڑے انہوں نے پیچھے لگے ہیں یہ عوام جڑے ان پڑھ ہے، یہ نہیں فیصلے کر سکتے کہ مولوی صاحب سچا کہ سلطانی صاحب سچے، یہ کی انہوں بیچاروں نے فیصلہ کرنا، یہ کی جانتے عربی عبارت کا کی ترجمہ یہ قرآن، یہاں نے پیچھے رہنا۔ اس تو جیسا عالم پیچھے لگے بیچارے انہوں نے اللہ تعالیٰ رعایت دے گا۔ جرم کہڑا ہے؟ صرف 3 بندے تفصیل اگے آؤ کہ جس عالم نے اجتہاد کیتا، یہ حافظ ابن حجر جدری وغیرہ نے سوچا، بعد دوجے عالم نے گل سمجھا دی کہ سمجھ آ گئی پھر اپنی گل تے رہے، ایک جے مولوی پھڑے جان جس بیچارے نے اپنا غور و فکر کر کے کوئی نتیجہ کڈیا تو کوئی سمجھا نہیں سکیا اور جنتی ایک ثواب انہوں ملنا، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے کتنی وڈی بشارت دیتی اور سارے عالموں واسطے سمجھو ایک نجات کا ذریعہ بن گیا کہ جہاں عالم پورا زور لا دے اللہ تو ڈر کے کہ صحیح گل لبنی ہے، وہ جے صحیح لب لوں گا تو 2 انعام رب دے گا، تے جے غلطی کھا جوں گا تو 1 انعام دے گا، انہوں ایک انعام ملے گا بھی جو کوشش سی۔ یہ جڑے بچے سکولوں پڑھتے رہے انہوں پتا جو ریاضی کا پرچہ سی حل کرتے سی حساب کا عمل اگر درست ہے تو سوال صحیح کرتا ہوگا، آخر سے جواب غلط نکل گیا ہوگا تو ادھے نمبر کہ انہیں بھائی ہے سمجھتا کیسے کلین اخیر سے نیت کو حساب بن سکے۔ یہ اللہ پاک نے آخرا بھائی جہے عالمہ محنت کی ہے گے نیک، یہ ہوں نیک نہیں امام سیوطی ہے ابن حجر ہے امام جدری ہے چوٹی کے لوگ برا پلا کہہ کے اگل آتی جے ساری دنیا نو تباہ کرتا ہو، پھر کاری مسلمان ہو، پھر کوئی حیا کرو، مسئلہ علم نہ بیان کرو۔ ساری پارٹیاں پہلے یہ منو کہ ہے نویں شاید بالکل بدعت ہے، یہ بھائی تے وکیل بھی آدھے اگے وہ آدھے کہ بدعت ہسنا ہے نویں مگر اچھی ہے، اور وہ کچھ دلیلاں دے جڑیاں تے سامنے دہرائیاں، انہوں کا جواب علم نہ دیا گے یہ کیوں نہیں یہ گلاں بندیاں کہ کس طرح یہ جڑی نا بدعت ہر بدعت گمراہی ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، اور بدعت کیوں بری شاید یہ بھی مسئلے حل ہو۔ تو ایک تے عالم جنہوں بعد یہ بالکل سمجھ آ جائے کہ میں جو کچھ سوچا سی غلط مگر اتنے جمیا رہے، ایک اے مجرم ہے یہ نہیں ثواب ملنا، یہ پکڑا جانا جب تک سمجھ نہیں سی آئی ادوں تک ٹھیک۔ دوسرا جن نے محنت کرنے کوتاہی کی ایویں 2-4 17 چیزیں پڑھیاں تو فیصلہ مسئلے کا کرتا، یہی مجرم ہے، یہ کوتاہی ہے کہ پوری طرح چھان بین کیوں نہیں کی۔ اور تیسرا عوام چوں
جڑا اونج ہی نہیں تریا پھرن جتھے جم پیا اتنے وہی عمر لنگ گئی، اپنی مسیت کے ملوں تو گاہ نہیں تریا، انہیں بھی کوتاہی کی کہ کیوں تحقیق واسطے اگے نہیں چلے، جب جانتا سی دنیا کچھ آدھے کوئی دوجے اپنی تو چھان بین کرنا۔ اے تین گروہ مجرم گنے گا کہ مجتہد جتنے واضح ہو جائے کہ تیرا اجتہاد غلط ہے، تیرا نہیں سوچ صحیح، اور دوسرا آدمی جن نے اجتہاد کوتاہی کی تھی، پوری محنت نہیں کی تھی ورنہ انہوں نے مسئلہ سمجھ آتا، اور تیسرا وہ گروہ جہے سرے تو تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی، انہوں کا برا حال دوزخ جڑا اللہ کے فرشتے نے پوچھا آرام یا تک نبی تسی ہوں آگے پی جائے تو کوئی سمجھاؤ والا نہیں ٹکریا، کہنے لگے آیا سی مگر اسی وہی گل سے توجہ نہیں کی، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب اے تہاڈا قصور ہے، تسی عربی نہیں پڑھ سکتے کہ جے سنیا کر دے تو سوچیا کر دے تو اج اگ چنا سوچو تو صحیح، میرے پھرو دوسری مسجد جاؤ عالم کو جاؤ، نہ اپنے کان بند کرو، ہر گل جی انہوں سن تو بعد ایمانداری نہ سوچو، پھر انشاءاللہ سیدھا رستہ بھی رب دکھا دوں گا۔ اے تین بندے قصوروار ہے، باقی جس بندے دی سمجھ تھی اس عالم دی آئی یا وہ پیچھے کوئی ایمانداری نہ لگا رہا، انہوں کوئی برا پرا نہ کہو نہ کہ انہوں لڑن کی لوڑ ہے، بسم اللہ سارے مسلمان ہی ہیں اور کلمہ گو ہے۔ کسے خبر آج شہر تمہیں پتا ایک جلسہ ایک پاسے ہو رہا، ایک جلسہ دوجے پاسے ہو رہا، اگ پڑکاؤ لیے سارے لوگ تیار ہیں ملک برباد ہو جائے، کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ ہو صوفی ہو ملا کی تیر ادرا کی۔ 1400 سال ہو گیا نا ملاواں کہ انہوں نے امتاں تباہ کر، سارے ملک تباہ ہو گئے نا پاروں، یہ بات نہیں آ بغداد دا آخر جو تھی پڑھو اج شیعہ دے محلے نو سنی پی گیا اگ لاتی، اگلے دن وہ پیوا نے مار دیتے، اور نتیجہ آیا کہ وزیر اعظم جڑا سی ابن القیم شیعہ انہیں دیکھ کے بھی ابو بکر خلیفے دا پتر لیندا سنیاں تے ساڈے دے محلے سار دیتے انہیں پھر ہلاکو خانہ گل کر لی، آ جا قبضہ میں کراؤنا تے ختم کرے انہوں کی حکومت عباسیہ کی حال ہویا، ہلاکو خان نے باہر آ کے ڈیرے لا لے، سپاہیوں نے حکم دیتا کہ مسلمانوں دے سر کٹو، اور جس سپاہی نے اپنی ٹہری اچھی کی نا منار بناؤ دے جاؤ، جہاں منار اچا ہو وہ زیادہ انعام دا مستقبل، ساڈا قتل اتنا پھر فیشن بن گیا، اور دریائے دجلہ خون نال بھر گیا، کتاباں 600 سال دیاں لکھیاں ساریاں دریا چٹ کے سب کلمی کتاباں تباہ کر دیا، اور قتل و غارت ہوئی، تے بعد کیمپ لایا تے آخیا خلیفہ صاحب میرے کو آن اپنے وزیراں لے کے کوئی معاہدہ کریے، تھوڑا چلا گیا، وزیر اعظم نے آخیا جان دیں گرفتار کر کے لپیٹ کے چمڑے سر چھتر مار مار کے مسلمانوں کا سربراہ ماریا گیا، اخیر یہ رکھنا چاہتے یہ پاکستان کا بھی حال ہو، خدا دے بندے ہو کوئی علم دا مسئلہ ہوں کو پرا تسی آ سوچا، تسا نہیں سوچا بڑے عالمہ سوچا، اے میں خود تھوڑے سامنے حوالے دیتے ہیں، اور انہوں سن کے تھوڑے بھی کئی ہونے بھی پھر بالکل ٹھیک ہی ٹھیک ہے، دل سے ہسنا ٹھیک ہے، ایسی وکالت کی ہے کہ کوئی آپ بھی نہیں وہ کر سکے، مگر حال یہ جڑا کرنا انشاءاللہ وہ اگلے خطبے تھوڑے سامنے آؤ گا کہ بدعت جڑی حسنا نہیں ہوں، بدعت سیاح ہی ہوں، پاویں وہ ویکھن سونا چمکتی نظر آئے اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ رحمت فرمائے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات فرماؤں کہ میرے تو پہلے کئی نیک لوگوں نے یار آخیا کئی بدعتاں حسنا ہی ہوندیاں، ہاں جی مینوں سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے حسن کتنے نظر آ گیا جدوں کہ اللہ کے رسول نے کلیہ فرمایا کلو بدعت نظر آ گیا، ہر بدعت گمراہی ہے، آپ نے تو فرق نہیں کیتا، اور آندے اگر اچھی ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں دین مکمل ہویا سی نا الیوم اکملت لکم دینکم، پہلا وہ پا لیں پھر کہیں اج دین مکمل ہویا، پہلا اعلان کرتا حالانکہ چیزاں تھی آدھے اچھیاں رہی سی جہاں مطلب آپ نے جھوٹ بولیا، دین تو مکمل نہیں سی، اور اللہ کے رسول اللہ السلام بھی جڑا ہر خطبے ڈراؤں سی ہر نئی ہر شے گمرائی ہے، کالا ڈراؤنا سی جو اچھیاں چیزاں جہاں وہ بھی نویاں ہوں، اس تو مسئلہ ہے جڑا نا ٹالن والا کوئی نہیں، علم نہ حل کرنا، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ باقی اللہ کے رسول علیہ السلام بھی محبت یہ اپنی جگہ تے دین دا اصل رسول ہے، جڑ اصل ایمان روح دین جان ایمان اصل ایمان روح قرآن جان اسلام دا مڈ لبو، قرآن دا خلاصہ لبو، ایمان دی جان لبو، حسد حب رحمت للعالمین، اللہ کے رسول بھی محبت ہی نکلی، سارے دین دا دار و مدار تے رسول پاک نہ محبت تے ہی ہے، انہاں تے اعتماد اور بھروسے دا نام دین ہے، ایک گل دی شبہ ہو جائے نہیں آپ نہیں ٹھیک کر ایمان تباہ ہو گیا، اس تو محبت دی قدر کرو، انہوں کوئی نہ برا مناوے تے نہ وہ ناراض ہے، محبت دا انداز جڑا وہ بارے گل ہوئے کہ اللہ دے رسول نے جو نہ محبت تسی کرو نہ کی طریقہ دسیا، یہ ضرور پتہ کرنا چاہیے، بذات خود محبت نو برا کہیے پھر تے ایمان نو چھڑی پھیرن والی گل، رسول کریم علیہ السلام دی محبت نہیں لوگوں دے بیڑے تارے،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بلال نظم لکھی ہے بانگے درات، تو فرماؤں یار سکندر رومی یونان سے اٹھیا کہ ساری دنیا نے فتح کر کے ہندوستان تک آ گیا، مگر کون جانتا سکندر کون؟ کوئی پڑھے لکھے جڑے ہو انہوں نے پتا کسے نہیں پتا۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ حبشی زندہ مسلمانوں کے بچے نو ہور کہے نہ آوے نہ آوے بلال دا کہ بلال رسول اللہ دا یار مؤذن ہوندا ہے، کس پر عزت پا گیا؟ صرف رسول اللہ دی محبت پر وہ حبشی اینا اچا ہویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری جاندے فرماؤندے بلال بھی سیدنا، ابھی نبی علیہ السلام نہ بول دے سیدنا مولانا، انہوں نے کہا بلال یار سیدنا ہمارا سردار ہے، لا تقبل سیدنا، اور جس نے اس کو خرید کر آزاد کیا وہ بھی ہمارا سردار۔ حضرت ابو بکر ہی گزرے بیچارے نے کس طرح پڑھا اے انہیں میسج بھی فلم جڑی چل رہی ہے نا عیسائیاں کافراں نے تیار کی، چلو اچھی گل کو ہو گئے تو آپ دیکھ لینا ماڑا نہیں، کس طرح دکھا ہے کہ حضرت بلال جڑا سب نے پتھراں سے لٹایا سینے تے رکھ رہے مار رہے نا کوڑے، اخیر جسے بالکل آواز بندم ہو گئی پھر بھی اللہ ایک ہے، اردو کی ترجمہ ہوا اللہ ایک ہے، وہ ماری جاندے چیخاں ماردا ہے بے ہوش کیتا ہے۔ تو اس درجے میں پہنچا کہ رسول کریم علیہ السلام نے نماز فجر تو بعد آپ کا طریقہ سی کہ اپنے خواب بھی بیان کرتے سی، لوگوں سے بھی سنتے سی۔ اس دن آپ نے فرمایا میں خواب سے جنت گیا کہ بلال تیری جتیاں دی آواز میں اپنے اگے اگے سن گیا۔ کئی لوگوں نے راج کی گل بنا کی، نہیں میں راج نہیں خواب، تو کی تو کام کرنا جتوں تینوں یہ درجہ ملیا کہ مینوں تیری جتیاں دی جڑی نے کھڑا کے اپنے تو اگے سنائی دیتی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ شاید تسی ویکھی ہے کہ میں جدوں تو اسلام قبول کیتا، جدوں میں غسل کیتا یا وضو کیتا کہ میں اس وضو نو بغیر نماز تو نہیں رہن دیتا، 2-4 رکعتاں ضرور اسے پڑھ رہی ہیں جس پاروں میں اپنی یاد نہیں چھڈی۔ یہ تحیت الوضو بن گئی، حضور نے فرمایا بلال تو اتنے جمیا رہا ہے، یہ عمل ہے جہاں پاروں تینوں اللہ نے میرے تو اگے اگے چل جا ہے، یعنی وہ حبشی جنہوں انسان بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا سکندر مٹ گیا حبشی کو دوام۔ اور حضرت بلال نے رسول کریم علیہ السلام تو بعد جب حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا یہ پھر میرے پوچھا ابو بکر جڑا تم نے خرید کے آزاد کیتا سی اپنے کسی غرض نہیں کیتا سی یا اللہ نے؟ انہیں آخیا اللہ نے کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جی اللہ نے کیتا سی میری درخواست ہے میں اذان نہیں کہہ سکتا، مینوں ان اذان کو معافی دے دے، میں مدینہ شریف چھڈ کے شام جا رہا ہوں، میں رسول اللہ کی غیر موجودگی اگر اذان کا میری تو موت ہو جائے۔ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کیا کتنے خدا دے نبی جنہاں دے دیدار نہ میں دیدار۔ حضرت ابو بکر بہت ضد کی چیز نہیں تو کہہ اور آخیا نہیں تسی ہن مینوں چھٹی دیو میں ہن باقی عمر جہاد گزار دیا، اتنے ہی جا کے بیچارہ شام دفن ہو گیا۔ تو اللہ دے رسول دی محبت سے سمجھو دین ایمان دی جڑ ہے، اس تو بغیر ایمان کوئی شے نہیں۔ باقی رہ گیا کسی بھرا دے سمجھ طریقہ کوئی نہیں صحیح آیا تو پیار نہ کرنے والی گل ہے۔ جی میں ایڈے ایڈے آلما کے تمہیں حوالے دیتے تو بیچارے آدھے ہے نہیں چاہے مگر یہاں گلوں تو سانوں کوئی سمجھ آؤں بغیر کام کیتے جان۔ عاشورے دے روزے کی طرح حضور دے دوبارہ عقیقہ کرنے کی طرح ابو لہب دے وہ انگلی نہ اشارہ کرنے کی طرح تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے آن بڑے خطبے سے موجود نا، کیونکہ دین کا بڑا یہ بھی تھم ہے بدعت جڑی نا شرک تو بعد سب سے بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا ہوتا تو اسی چاہ جانے نواں کم ہونا دین سے یہ بزرگ بھول گئے بہت جرم ہے، زنا چوری شراب تو بھی برا وہ گناہ ہے سارے، یہ توبہ نہیں نصیب ہو سکتی۔ حدیث پاک ہوتا بے چیز توبہ رب نہیں قبول کرتا کیونکہ انہوں گناہ نہیں منتا، یہ ہوتا ہے میں اچھا کام کر رہا یہ میں کیوں چھڈا یہ نہیں توبہ کرتا۔ اور تاج اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام ہر خطبہ ہی دعائی دے سی شروع سے کہ ہر نویں شے بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور ہر بدعت گمراہی جڑی ہے دوزخ سے۔ یہ چھوٹا جہا مسئلہ نہیں، یہ ذہن کلیئر کرنا چاہیے کہ نویں شیاں کیڑیاں جڑیاں بریاں اور جنہاں تو نجات پاؤنی چاہیے، ورنہ جنی مرضی محبت ہوئے جنہ مرضی تہاڈا ارادہ نیک ہوئے نا کچھ نہیں پلے پینا سزا نہ ڈالے۔ باقی جنہاں نہیں سمجھ آئی انہوں نے یہ معاملے چنگی گل ہے کہ جی کسی غریب کی سمجھ گل نہیں آئی کوئی گل اللہ انہوں ہدایت دے مگر تحقیق کرنی ڈھونڈنا یہ تہاڈا میرا کام۔ باقی اللہ تعالیٰ نصیحت فرمائے حاجی صاحب بھی شروع کیا رہا کہ یار اینی دنیا کچھ خدا دا خوف کرواؤں گے حج نوں جانا عمرہ سانوں تسی حج مسنون ہی نہیں دے حج مسنون میں کہنا دیواں جڑیاں ختم ہو گئی کوئی اللہ دے بندے کئیاں دے پریس ہے کئیاں دے پیسے ہے وہ چھپا کے رسالے ونڈو جیباں لوگ رکھن حج اور عمرہ اپنا صحیح سنت دے مطابق کرن اللہ قبول فرمائے اور یہ ہر سعادت ہر بندے نو اللہ نصیب کرے۔
مکہ معظمہ کی حاضری، مدینہ شریف جانا ہر مومن کی تمنا. تو حج مسنون اور چھوٹا جہا رسالہ کوئی بھرا بھی اپنے ذمہ لے لے، قاری صاحب میں گل کر کے دیو، پریسٹو چھپا کے مفت تقسیم کرو، تاکہ اللہ دے بندے جڑے نا وہ صحیح طریقے نہ حج اور عمرہ کر کے وہ بھی ثواب دے حقدار ہوں، اللہ اجر دے، اور اللہ بھی خوش ہوئے، وہ رسول خوش ہو. باقی اسے سلسلہ کتاب ہی میرے کول ہے. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمت کی دعا ہے. مرتبہ مولانا محمد امین معلم اسلام یار اے چال دے لوگ جان دے بھی وہ جڑی سمجھو مسجد ہے جتنے مولانا سلیم صاحب سے اللہ عنہ رحمت پھر انہوں نے وڈے پائی، انہوں نے ساری عمر گٹی آئی سکول چ نا اسلامیات پڑھاؤندیاں اور عربی پڑھاؤندیاں گزری. میرے دوست بلا لی یہ کتاب بھی انہوں نے چھاپن تو پہلے مینوں وکھائی. یہ اندر رسول کریم علیہ السلام نے جتنی دعاواں منگیاں وہ کٹھیاں کرتی ہیں، انہوں نے ترجمے کرتے زیرہ سے بنا لاتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمت کی دعائیں، اور یہ تقریب رنمائی بھی اسی دن ہوئی ہے میلاد شریف والے دن. تو یہ کتاب ہوں صرف انہوں نے ملنی ہے جڑے عمرے سے ملنا جا رہا ہے. میرے کو 5 اتنے پہ 5 گھر ہے، اگلی باری وہ لے آؤں گا. جڑے لوگوں نے عمرے لی نام لکھایا وہ یہ کتاباں حاصل کرن کہ ہوں تو انہوں نے اپنے کور رکھن تے نال بھی لے کے جان. اللہ دے رسول علیہ السلام کی دعا تو بعد کوئی مسلمان دعا نہیں کر سکتا. آپ نے جڑے تسبیحاں اور حمد کیتے وہ بھی یہ استغفار کیتے، پناہ منگیاں، جو کچھ دعاواں منگیاں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمت کی دعائیں تو حجرے پہ. تو اس کو نام جنہوں نے لکھایا، باقی لوگوں نے مل کے جڑے لینا تو مگر یہ جڑے لوگ مرے لیا مادہ اللہ تعالیٰ انہوں ارادہ پورا کرے، قبول فرمائے، اور ایک کتاب جڑی حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ مولانا بھی اجر دے، میرے بڑے محبت کرنے والے ساتھی ہے، اور انہوں کی خدمت جڑی قبول فرمائے. اور اللہ دے رسول علیہ السلام دا دامن قیامت دن ساڈے ہاتھ ہوئے. حضرت انس رضی اللہ نے آخیا یا رسول اللہ میں 10 سال تاری خدمت کی ہے، میری ایک ہی التجا کہ جس دن قیامت دا دن ہویا نا کہ تسی اپنے سدنا دے غلام لی حضور اللہ دے دربار سفارش کر. اس تو میری تاری یہی تمنا ہونی چاہیے کہ اس نے سرکار کہہ دیں ہاں اپنا ہی بڑی گل ہے. اور یہ شعر جڑا میں تسی پڑھ سکیے، اللہ میں بروں سے لاکھ برا صحیح مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے. انہیں کہن جو کہ ہوئیے مگر کچھ کریے نا، اللہ کے رسول کو تعلق رکھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ. سوال پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوڈے چ درد ہوئی گی تو کہ کوئی عام جہاں کوئی مثلا مولوی ہوئے کوئی بیٹھ کے جماعت کرا کے دوسری گھر چمٹ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد پہلا تو اگے بھی تسی پہنچ چکے، ایک دو جمعے گزرے بند ہو گئی لائٹ، خطبہ کسی دے پلے نہ پیا سوائے جڑے کول بیٹھے گیا کہ بہت قیمتی خطبہ کہ ہوں بھی پیمانہ آ رہا لوڈ شیڈنگ ہو جائے. اس پاروں کل بھی دوستوں نے آخیا تسی سب چھڈو، بندیاں خدا دین آخو بھی وہ انتظام کرن کہ اگر یہ ختم بھی ہو جائے لوڈ شیڈنگ پاروں بجلی آنی اتنے تو کم چلتا رہو گے. 38,000 روپیہ دس دے رعایت کیوں حاجی صاحب تسی نا چلو ہوں نہ یہ اپنے ذمے لو، اگلے جمعے تک نہ پاویں ایک کرو پاویں رل کے کرو، یہ لگا ہونا چاہیے. ورنہ چسکا لینا چلو مولوی صاحب کا خطبہ سے کوئی گل نہیں، کوئی اللہ اللہ خوف کرو جو رب نے دتا نا یہ انتظام کر دیو. انشاءاللہ تہاڈی عاقبت سمجھ دے گی. جڑے ایڈے شوق نہ سن آتے انہوں دے پلے بھی کچھ پیندا رہو. ایک ساتھی نے لکھا دین رحمت کیوں دین رحمت نہیں رہنے دیا گیا، اس کے ذمہ دار کیا عوام ہیں یا سیاستدان ہیں یا جنت کے ٹکٹوں کی ایجنسیوں والے؟ ہر مسجد اللہ کا ہی گھر ہے تو اللہ اور اس کے آخری نبی کو ماننے والے ہر بندہ اللہ کے ہر گھر میں نماز کیوں نہیں ادا کر سکتا؟ بھئی یہ گدوں نے پوچھو بھائی، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم. یہ نہ ملاواں پوچھو جنہوں کا قصور ہے میرا کی، میں کہ تھوڑے سامنے دعائی دینا کہ جڑی مسجد وقت آئے
یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کہڑا گروہ باہر لیا سب اللہ کے گھر ہے قبلہ رخ نماز پڑھا رہا قرآن تلاوت کی گرنتھ نہیں پڑھ رہا نہ وید پڑھتا بالکل یہ مسئلہ جدن تو شیطانہ نے کڈیا نا بہدے پیچھے نماز نہیں اس دن کا اسلام تباہ ہو گیا صحابہ کرام دے زمانے کا آخر تے سارے گروہ نکل آئے ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ انہوں جو کسی نے آخیا میں پیچھے نماز نہیں پڑھنی جو بھی وہی سمجھ عالم دی آپ جواب دینا پھر نماز نو ویخ لو ٹھیک ہی پڑھا رہا نا قرآن پڑھ رہا وضو ہے نماز دے طریقے کے مطابق تو یہ میرے بھائی جنہوں نے بھی یہ کام کیتا کہ نماز نہیں ہو سکتی وہ یہ ذمہ دار ہے باقی عوام سیاستدان ملا یہ پچھلے خطبے جو سارے ذمہ دار ہے کوئی بڑی نہیں سب کا قصور ہے مولوی لڑے حکمران ملے انہوں نے سانو لڑایا آپ اپنے علو سدھے کیتے ساڈا قصور ہے جی نیک گل کہنے والا وہ مننا نہیں کیا ایسے ٹھگاں دے مگر لگنا اس تو سودا خرید دے جے اپنی مرضی ہے تسی شرارتیاں دا خرید دے جے امن والے دا نہیں خرید دے قصور تہاڈا ہی ورنہ اسلام یہی ہے کہ جڑا تہاڈا بھرا کلمہ پڑھ رہا اور جی زبان تسی سنیا محمد رسول اللہ محمد اللہ دے تہاڈا بھائی تہاڈے سکے بھراواں تو ود بھرا ہے تہاڈا ماں باپ تو جمیا جڑا وہ غیر ہو سکتا تسی کلمہ پڑھیا انہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے وراثت ختم کر دی ایک دوسرے کی جائیداد نہیں لے سکتے رشتہ ناتا نہیں کر سکتے اور ایک بیگانہ کر لے یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے آخیا کہ میں شادی کرنا چاہوں اسی ماڑے موٹے آنے نہیں اسی یہ رشتہ دینا اسے رشتہ کنے دیتا اندازہ کرو مکے چ یہاں تو وڈے سردار کوئی ہے عبد الرحمان بن عوف رسول اللہ کے نانکیاں چو بنو زہرہ قبیلے سردار انہوں نے کہا بلال اگر تو شادی کرنا چاہتا میری بہن اس تو دین آندا کہ نے کلمہ پڑھیا قدر کرو دی کنے بے ایمان ترے پھرتے جڑے رسول اللہ کے منکر ہیں اسلام کی تو قدر نہیں کرتا کہ کلمہ پڑھنے والا جڑا تیرے لیے ساری دنیا تو چنگا کتنی وڈی گل سی کہ جلسہ ہو رہا سی کانگریس کا اسے سارے کٹھے سی ملک آزاد کراؤ اور مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہا سی کہ نے چٹ دیتی گاندھی بیٹھا گاندھی نو لوگ دیوتا منتے سی کہ فرشتہ ہے انسان دی شکل سے اور کئی لوگوں نے اتوں تک کہا بھی نبی آنا ہوں گاندھی ہوں این عقید مند سی کہ وہ سوال کہنے کرتا مولانا ایک پاسے گناہگار ہے کلمہ گوا شراب پیندا گناہ کرتا سارے عیب گنے کلمہ رسول اللہ کا پڑھنا ایک پاسے گاندھی جی نا بہتر کون مولانا جلال چاہ گیا انہوں نے کہا زمین پری ہوئے نا گاندھی جی ورگیاں تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا سارے جانتے ہیں بولتے جانتے ہیں سارے گاندھیاں کے مقابلے جو گناہگار ہی کرنا یہ سیاست جی اسی یارے نو لیڈر من دیا تیرے خیال سے رسول اللہ کا کلمہ اینا کر کٹیا گاندھی چنگا ہو گیا مسلمان تو کلمے دی قدر کرو ہر مسجد اپنی مسجد منو جہاں کن سے پھوک مارے وہ پیچھے نماز وہ منہ سے لچر مارو کہو یارو گنگارو منہ وہ کعبے نہیں قرآن شریف نہیں پڑھ رہا بالکل اہل اسلام آپ جڑ جاؤ ایک ہور نے بھی لکھا جی اسلام تباہ ہو رہا ہے اسلام کا تباہ آپ کری جاتے یہاں ملاواں کے مگر لگ کے تھی اگاں لاؤ جے کتاباں ساڑ دے جے قصور سے تو اپنا جڑا مولوی آرام کرو کوئی گل ہوئی کہ آپ قانون دے جڑے ذمہ دار لوگ فیصلہ کریں گے کون قصوروار ہے کہ یہ کام ہے تھانہ ساڑ دو مسجداں ساڑ دو کرنے والی گلا اس تو آپ شیطانی کم کر دے جی سوال مینو کر دے ذمہ دار جا کے ذمہ دار تھی جی تھا اللہ ہدایت دے اور توفیق دے اے کتاب بھی مدنی صاحب لے آئے شیعہ کے سیاسی افکار و نظریہ شورا سے ولایت تفقیق تک یہ بھی انہوں نے کول ہے جڑا شخص پڑھنا چاہے علم نہ کہے اس بندے نے لکھی باقی یہ ہوں وقت نہ شیعہ سنی بیساں کا نہ بریلوی دیوبندی کا مسلمانوں کے کٹھے ہونے کا وقت ہے اور یہ مل کے کفار کا مقابلہ کرن ورنہ وہی گل ہونی ہے نہ سمجھو گے تو مر جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان اللہ وقت نہ لیا اینی محنت نہ ملک لیا اور ساری دنیا کے کافران یہ بچوں نکل جائے نا کہ باقی مسلمانوں چبا رہنا تو آسان ہی بڑا اور نرم چارہ انہوں نے مقابلہ کی کرنا ایک یہ طاقت ہے جب تو سارے بے ایمان جڑے نا سڑ رہے ہیں یہ پاکستان کی فوج کیوں مضبوط ہے یہ دیکھو ایٹم بم کیوں حد ہو گئی یار جیسے مدینہ شریف کی بچیاں گل ہو گئی ڈائجسٹ جب میں پڑھے آج تک میرے سینے سے لگ گیا کبھی بچیاں نہیں بجیاں روزہ رسول دی بتیاں بج گیا تو بابے نے پوچھا یار مسجد نبی تو اندھیرا ہو گیا انہوں نے کہا جی یار اسرائیل کے حملے کا خطرہ اس پر بتیاں بجھاتی گیا انہیں آخیا جاؤ حکومت کو کہہ دو کہ جنہ چر دنیا پاکستان کی فوج موجود ہے اسرائیل مدینے سے حملہ نہیں کر سکتا تو اج اینا مان ہے مسلمانوں یہ کم از کم سارے بچا لیے قلعہ یہ نہ برباد کرو کسی شیطان دے آکھے نہ لگو کوئی گل ہے بھراواں کی طور بہ کے حل کرو بھی کہ جاتی ہے چلو وہ نبڑو مگر اس طرح تو آپس فساد برپا کر دو کی لبو گا وہ ہلاکو خان کی طرح ہونا نہ سنی رہنے نہ شیعہ رہنے پھر چنگا رہے گا مزہ چکھنا ہو توبہ کرو اللہ تعالیٰ تو پناہ منگو
فضل و کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔